ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن میں اہل علم لوگوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور پرانے قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ تم تدبر کرو، غور و فکر کرو اور تم ان واقعات سے سبق حاصل کر سکو۔ جب فرعون کو اس کے دربار کے نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، تو فرعون نے اپنی اختیارات کو، اپنی حکومت کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے تمام بنی اسرائیل کے جو بچے لڑکے پیدا ہوئے قتل کروا دیے، حمل ضائع کروا دیے۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی پرورش دی، اسے پروان چڑھایا۔ نمرود نے اپنی طاقت کو استعمال کر کے بڑا کچھ کیا، لیکن اللہ نے اسے مچھر سے مار دی، مچھر کی وجہ سے اسے موت دی۔ ابرہہ جو تھا وہ بڑی طاقت اور فوج کے ساتھ ہاتھیوں کے لشکر کو لے کے خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، اللہ نے اسے ابابیل کے لشکر سے شکست دی۔ فرعون سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا دنیا میں، وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا، بڑا بااختیار سمجھتا تھا۔ نمرود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، ابرہہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا، لیکن اللہ کی ذات نے ان تینوں کو اپنی قدرت سے شکست دی اور انہیں نشان عبرت بنایا۔ اس لیے کوئی بھی دنیا میں طاقتور نہیں ہے، طاقتور ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس کی جو قدرت ہے وہ چاہے تو ابرہہ کے ہاتھیوں کو ابابیل سے مار دے، وہ چاہے تو خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دے، وہ چاہے تو بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کروانے والے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پال دے۔ اس لیے کوئی اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ بڑا طاقتور ہے اور بااختیار ہے، تو اللہ کی ذات سب سے بڑی طاقتور اور بااختیار ہے۔ وہ فرعون کے گھر میں بھی موسیٰ کو پال سکتی ہے، وہ مچھر سے بھی نمرود کو مار سکتا ہے، وہ ابرہہ کے ہاتھیوں کو ابابیل کے لشکر سے بھی مار دے سکتا ہے۔ تو انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ہی انسان کا کوئی اختیار ہے، سب اختیار اللہ کے ہیں۔ انسان جتنے بھی اپنے اختیارات اور طاقت کو استعمال کر لے، لیکن یاد رکھے ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ بناتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور اللہ ہمیشہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرتا ہے، اور اگر وہ کسی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں اس کا راز ہوتا ہے کہ دیکھے کہ یہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے، چاہے وہ کسی عہدے پر بھی ہو، کسی اختیار کا مالک ہو، یہ جاننا چاہیے اور قرآن کے اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ قیامت والے دن اس نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اس حساب سے اپنے اختیارات کو استعمال کرے، کیونکہ قیامت کے دن اس کے ہر اعضاء اس کے فعل کی گواہی دے گا۔